مسیح کے زندہ جلالی اور منفجر نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عہد اور قوانین شریعت کی اقسام۔ یہ جو ورڈ عہد ہے یہ ہم نے بہت جگہ پہ سنا ہوگا، لیکن ایکچوئل میں ہمیں اس کا میننگ نہیں پتا ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ عہد کا مطلب کیا ہے۔ لفظ عہد کا مطلب، اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ دیاتی کے استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح عبرانی میں عہد کے لیے لفظ برید استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے باندھنا۔ اور اگر ہم برید کے لیے زیادہ سرچ کریں تو اس کے گہرائی میں ایک اور لفظ ہمیں ملتا ہے کارت، جس کا مطلب ہے کاٹنا۔ جب ہم کارت اور برید کو ملا کر بولتے ہیں تو ان کے جو معنی جب مل کر بنتے ہیں وہ ہے کاٹ کر شکل دینا یا عہد کاٹنا۔ اسی طرح اب ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ تو جان لیا کہ لفظ عہد کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ عہد کس طرح قائم کرتے تھے یا عہد قائم کرنے کی وجہ کیا تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ عہد کی توثیق کے لیے کسی ایک جانور یا جانور کو لیتے اور اسے 2 حصوں میں کاٹ کر تقسیم کر دیتے اور انہیں کچھ فاصلے پر رکھ دیتے، اور عہد جن لوگوں کے درمیان قائم ہوتا تھا وہ فریقین، وہ گروہ، وہ قبیلے اس کے درمیان سے گزرتے۔ اس طرح ان کا ماننا تھا کہ ان کے درمیان عہد قائم ہو جاتا تھا۔ یہ تھا پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اب ہم جانیں گے کہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے مطابق عہد کیا ہے اور عہد کی کتنی اقسام ہے۔ پیارے دوستوں، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ 3 طرح کے عہد ہوتے ہیں: یک طرفہ عہد، 2 طرفہ عہد اور خدا کا خود کے ساتھ عہد۔ اب یہ یک طرفہ عہد کیا ہے؟ جب ہم اس کی 17 باب اور اس کی 13 آیت کا بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یک طرفہ عہد کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یک طرفہ عہد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک فریق یا جو مطلب کہ اونچا درجہ رکھتا ہو، کوئی ایسا فریق جو اونچا درجہ رکھتا ہو وہ اس عہد کو عائد کرتا ہے۔ یہ تھا ایک طرفہ عہد۔ اب ہم جانیں کہ 2 طرفہ عہد کیا ہے۔ ہمیں اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ 2، یعنی کہ ایک نہیں بلکہ 2 یا 2 سے زائد لوگوں کے درمیان عہد قائم ہوگا۔ مثلاً 2 فریق ہیں، 2 گروہوں کے درمیان۔ ہم جانیں کہ عہد کن لوگوں کے درمیان قائم، کن لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ عہد دوستی کے لیے، یہ جو 2 طرفہ عہد ہے یہ دوستی کے لیے، سیاسی اتحاد کے لیے قائم ہوتا ہے، اور یہ شادی کے لیے بھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوستی ایک کے درمیان نہیں ہوتی، 2 یا 2 لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ عہد پورا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سیاسی اتحاد کی تو اتحاد یعنی اتفاق 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور شادی بھی 2 لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جب 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں۔ یہ تھا 2 طرفہ عہد۔ اب ہم جانیں گے خدا کا خود کے ساتھ عہد۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا خود کے ساتھ کیسے عہد قائم کر سکتے ہیں، یا خداوند نے کس جگہ پر خود کے ساتھ عہد قائم کیا۔ جیسے کہ پیارے دوستوں، آپ سب نے نوح کی سٹوری تو سنی ہوگی۔ وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بدی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ خداوند نے وہاں کی عوام کو پانی کے طوفان کے ساتھ ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب خداوند نے ان کو پانی کے ساتھ ہلاک کیا تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے، تو خداوند کو بھی ریئلائز ہوا تو ایسے تو میری مخلوق ختم ہو جائے گی، مگر خداوند نے پھر اس جگہ پر خود کے ساتھ عہد قائم کیا، یعنی کہ میں اپنی مخلوق کو دوبارہ کبھی پانی کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا، اور اس کے لیے ایک نشان چھوڑا جسے ہم قوس قزح کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے انگلش کا ورڈ رینبو یوز ہوتا ہے۔ یہ تھے عہد، اور عہد کے ہم لوگوں نے مطلب پڑھا، اور یہاں پہ ہم نے عہد قائم کرنے کی وجہ سیکھی۔ اب ہم جانیں گے قوانین شریعت کی اقسام۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اس بک کا، تو یہاں پہ ہمیں قوانین شریعت کی 3 اقسام ملتی ہیں: رسوماتی قوانین، طہارت کے قوانین اور سماجی حریت کے قوانین۔ اب ہم جانیں گے کہ رسوماتی قوانین کیا ہوتے ہیں۔ رسوماتی قوانین یہ ہیں، ان قوانین میں خداوند کی عبادت کرنے، پرستش کرنے اور اس کا عرفان حاصل کرنے، یعنی کہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے ایک ہی بار ان قوانین کو ادا کر دیا، یعنی وہ ایک ہی بار اپنا بے عیب قیمتی پاک لہو لے کر اس دنیا میں تشریف لایا۔ ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ رسوماتی قوانین کی جگہ آج صلیب پر مسیح کے نجات بخش کام نے لے لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں طہارت کے قوانین۔ طہارت کے قوانین کا اطلاق زیادہ تر خوراک اور دیگر اشیاء سے ہوتا ہے۔ جب ہم اخبار 11 باب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی خوراک، اس کے لیے ہم لفظ حرام اور حلال استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سی خوراک ہمارے لیے حلال ہے، یعنی جسے ہم کھا سکتے ہیں، اور کون سی خوراک ہمارے لیے حرام ہے جسے ہم نہیں کھا سکتے۔ ہم وہاں پہ وہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طہارت کے قوانین خدا یسوع مسیح کے مطابق
یسوع مسیح کے پاس طہارت کے قوانین کے متعلق کیا تھا. اگر ہم خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان قوانین کو نظر انداز کر دیا ہے. اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جیسے 12 برس کی خاتون نے یسوع مسیح کو چھوا، ویری گڈ. یسوع مسیح نے دائمی ناپاک گھوڑیوں کو شفا دی، اور ایک عورت جس نے یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا. ویری گڈ. یہاں پر تو ہم نے جانا کہ یسوع مسیح نے طہارت کے قوانین کو نظر انداز کر دیا ہے. اب ہم جانیں کہ سماجی ذریعے کے قوانین. چاہے دوستوں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو سینا کے پہاڑ پر 10 احکام دیے. ان 10 احکام میں سے 6 احکام سماجی رویے کے قوانین ہیں. اب ہم جانیں کہ ان کا سماجی رویے کے قوانین کا ہماری زندگی پر کیا اطلاق ہے. یسوع مسیح نے جو قوانین ہمارے جن کی قوانین کی توسیع ہمارے پر کر دی ہے، ہمیں انہیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پیارے دوستوں، ان احکام میں شامل ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، پڑوسی سے اپنی مالک محبت کرنی چاہیے. کیا آج ہم اپنی مالک اپنے پڑوسی سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم لوگ نہیں کرتے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں اور اپنے پڑوسی سے اپنی مالک محبت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں، ہم اچھا پہن رہے ہیں، کہیں ہمارے پڑوسی کے پاس کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، ہمیں اسے عطا کرنی چاہیے. ہمیں خدا یسوع مسیح کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کے تمام احکامات کو پورا کر سکتے ہیں اور خدا یسوع مسیح ہم سے خوش ہو سکتے ہیں. ویری گڈ. پیارے دوستوں، آج جو میں نے آپ کو سکھایا، میرا ایمان ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ برکت ملی ہوگی. خدا اسی طرح ہمیں اپنے جلال اور فان میں اور زیادہ بڑھتا رہے. گاڈ بلیس. God bless you. Very good. Very good. Yes.